یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک ماں کے ایمان، اس کے بچے کی زندگی اور اللہ پر اس کے بے مثال بھروسے کی ایک ایسی داستان ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس کہانی کی شروعات ایک ایسے بنجر، ویران ریگستان سے ہوتی ہے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرح کی امید دم توڑ دیتی ہے۔ اور یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زبان سے نکلے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ تو توکل کی یعنی اللہ پر مکمل یقین کی انتہا ہے، اور اسی ایک جملے پر ان کی پوری کہانی کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔ تو یہ یقین امتحان کی کسوٹی پر کب آیا؟ یہ اس وقت ہوا جب پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا دیا۔ مگر اس خوشی کے فوراً بعد شاید سب سے بڑے امتحان کا آغاز ہونے والا تھا۔ حکم کیا تھا؟ اللہ نے پروفٹ ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں نہ پانی تھا نہ انسان، دور دور تک زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا، اور وہ جگہ جسے آج پوری دنیا مکہ کے نام سے جانتی ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور کرنے کی کوشش کریں۔ ایک طرف تو بالکل ویران صحرا کی وحشت ہے، سوچو، نہ پانی، نہ لوگ، نہ امید کی کوئی کرن، اور دوسری طرف حضرت حاجرہ کا صرف ایک سوال جو سب کچھ بدل دیتا ہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اور جب جواب ہاں میں ملا تو ان کے یقین نے اس ریگستان کی ساری وحشتوں کو، سارے ڈر کو شکست دے دی۔ اب یقین تو مکمل تھا، لیکن انسانی آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے اور پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی، اور چھوٹا سا بچہ اسماعیل پیاس کی شدت سے رونے لگا۔ اب ایک ماں کے صبر کا اصل امتحان شروع ہوا تھا۔ اپنے بچے کو اس حال میں دیکھ کر ان کی ممتا تڑپ اٹھی۔ انہوں نے پانی کی تلاش میں بے تحاشا دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی عام انسان کی دوڑ نہیں تھی، یہ ایک ماں کی اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے جدوجہد تھی۔ وہ قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھیں، دور تک نگاہ دوڑائی، پر کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ کی طرف دوڑیں، دل میں بس ایک ہی دعا تھی۔ ان کا ہر قدم ایک امید تھی۔ ایک بار، دو بار، کرتے کرتے پورے 7 چکر۔ یہ انسانی کوشش اور اللہ پر ایمان کا ایک ایسا منظر تھا جہاں انسان اپنی حد تک جاتا ہے۔ 7 چکر۔ ان کی اس بے قراری کو، اس جدوجہد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ اسے ہمیشہ کے لیے عبادت کا حصہ بنا دیا۔ آج بھی لاکھوں لوگ حج اور عمرہ کے دوران انہی کی یاد میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، اسی ایک ماں کی دوڑ کو یاد کرتے ہوئے۔ اور پھر جب ان کی کوشش اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ ان کی دعا، ان کی جدوجہد ضائع نہیں گئی۔ یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں صبر کا پھل ملتا ہے، وہ بھی بے مثال انداز میں۔ جب وہ 7ویں دوڑ کے بعد تھک ہار کر آپس آئیں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچے اسماعیل کے قدموں کے پاس سے پانی کا ایک چشمہ ابل رہا ہے۔ یہ ان کے یقین اور ان کی بے پناہ کوشش کا ایک چمتکاری صلہ تھا۔ اور یہ کوئی عام پانی نہیں تھا، یہ زمزم تھا۔ اس ریگستان کے سینے میں ایک ایسا چشمہ جو آج ہزاروں سال بعد بھی اسی طرح جاری ہے، اور اللہ کی رحمت کی ایک زندہ نشانی ہے۔ یہ اس ماں کے صبر اور توکل کا وہ انعام ہے جس سے آج تک پوری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے۔ تو ایک ماں کے ایمان سے پھوٹنے والا یہ چشمہ صرف پانی کا ذریعہ نہیں بنا، بلکہ اس نے تو ایک نئی تہذیب اور ایک پورے شہر کی بنیاد رکھ دی۔ وہ ویران وادی اب آباد ہونے والی تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمزم کے پانی نے قافلوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ ایک قبیلہ وہاں آ کر بس گیا۔ اسی ماحول میں حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کی پرورش کی، اور پھر سالوں بعد باپ بیٹے نے مل کر اسی جگہ اللہ کا گھر یعنی کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت حاجرہ نے جو ایمان اور صبر کی تربیت اپنے بیٹے کو دی تھی نا، وہ ان کی زندگی کے اگلے اور شاید سب سے بڑے امتحان میں سامنے آئی۔ یہ وراثت صرف پانی یا شہر کی نہیں تھی، یہ تو کردار اور یقین کی وراثت تھی۔ سوچو، جب پروفٹ ابراہیم کو اپنی بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا تو حضرت اسماعیل کا یہ جواب ان کی ماں کی تربیت کا آئینہ تھا۔ وہی تسلیم، وہی یقین جو ان کی والدہ نے اس دن ریگستان میں دکھایا تھا جب انہوں نے کہا تھا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت حاجرہ کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے تو ان کی میراث شروع ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل سبق ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے ایک روشنی کی طرح ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں 4 عظیم اسباق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا توکل،
लेकिन तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि बस हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाओ, नहीं। इसका मतलब है अपनी पूरी कोशिश करने के बाद नतीजा उस ज़ात पर छोड़ देना जो हर चीज़ पर कादिर है। फिर है सब्र, यानी नामुमकिन हालात में भी उम्मीद का दामन न छोड़ना। तीसरी चीज़ है अमल, यानी अपने ईमान को हरकत में लाना, जैसा उन्होंने सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ कर किया, ये साबित करते हुए कि यकीन अमल के बगैर अधूरा है। और आखिर में उनकी मिरास कि कैसे एक फ़र्द का ईमान, उसकी जद्दोजहद पूरी इंसानियत के लिए रहमत और एक शहर की बुनियाद बन सकती है। और आखिर में बस ये एक सवाल जहन में उभरता है, जब जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि हर दरवाज़ा बंद है, हर तरफ रेगिस्तान जैसी वहशत है, तो हज़रत हाजरा का वो यकीन हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि जब इंसान अपनी कोशिश की इंतहा कर दे और फिर अल्लाह पर मुकम्मल यकीन कर ले, तो रेगिस्तानों के सीने से भी हमेशा बहते रहने वाले चश्मे फूट सकते हैं।